اچھا وہاں ساؤتھ میں انگریزی جو ہے وہ دوسرے لفظوں میں دوسری زبان ہے، سیکنڈ لینگویج کے طور پہ یوز ہوتی ہے. تو بلکہ ہم نے کہیں لکھا بھی ہے کہ انگریزی بولنا تو نہیں آیا لیکن ان خاتون سے بات کرنا آ گیا. السلام علیکم. اکمل شہزاد گمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہمارے ساتھ یا ہم ان کے ساتھ ہیں علی احمد خان صاحب. علی احمد خان صاحب پاکستان کی صحافت اور انٹرنیشنل صحافت کا بہت بڑا نام ہے، اور ان کا سب سے بڑا حوالہ تو بی بی سی میں ایک لمبا عرصہ کام کرنا ہے بطور براڈ کاسٹر. پاکستان انڈیا کے بہت سے لوگ ان کے نام سے واقف ہیں، اور ان کی ایک بہت جو خاصے کی چیز ہے وہ ان کی کتاب ہے، ان کی جیون کہانی، جیون ایک کہانی. تو باقی باتیں علی احمد خان صاحب سے کرتے ہیں. خان صاحب ذرا بتائیے ابتدائی زندگی میں کے بارے میں، کہاں پیدا ہوئے اور کب پیدا ہوئے؟ وہ جی پیدا تو ہوئے ہم 1938 پہلی جنوری، لیکن یہ کہ اسکول میں جو ڈیٹ لکھی گئی وہ تھی 17 جولائی 1940، اور وہ ہمارے ایک ٹیچر نے کیلکولیٹ کیا کہ اگر ہم میٹرک پاس کر لیں 14 سال کی عمر میں اور 20 سال کی عمر میں بی اے کر لیں تو ہم کمپٹیٹیو ایگزام میں بیٹھ سکتے ہیں، یعنی یہ آئی سی ایس یا سی ایس پی کے لیے. تو انہوں نے وہ ڈیٹ لکھ دی. ویسے ہماری والدہ کہتی ہیں کہ اندولن سے پہلے پیدا ہوا. اندولن کا مطلب تھا کوئٹ انڈیا موومنٹ. تو اب کوئٹ انڈیا موومنٹ سے 38 سال، وہ تو میرا خیال یہ ہے کہ 3-4 سال کا فرق پڑ جاتا ہے، لیکن وہ اسی طرح وہ کرتی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں 1 جولائی 1938 کو پیدا ہوں. 1 جولائی یا جنوری؟ 1 جنوری. جی. تو آپ کہاں پیدا ہوئے؟ یہ غازی پور میں ایک قصبہ ہے زمانیہ. جی. اتر پردیش؟ یہ جی اتر پردیش. اتر پردیش بالکل. یعنی اس کا بالکل ایسٹرن پورشن جو ہے جی وہ غازی پور، جون پور، گورکھپور، بلیا، اعظم گڑھ سے یہ بالکل اٹیچڈ ہے. تو بلکہ اعظم گڑھ غالباً غازی پور سے الگ کر کے ایک الگ ڈسٹرکٹ بنایا گیا. تو وہ اور بھوجپوری ڈائلیکٹ ہے، لیکن عموماً جو وہاں یعنی مطلب یہ کہ شرفا جو تھے وہ کرتے تھے، اودھی بولتے تھے. تو اودھی انفلوئنس زیادہ تھا شرفا پر. جو لوکل ڈائلیکٹ تھا وہ بھوجپوری تھا. تو یعنی اودھ سے اودھی کے ہے؟ ہاں جی، اودھ جو علاقہ ہے اس سے اودھی؟ ہاں، اودھی یعنی یو پی جو ہے وہ 3 مختلف ڈائلیکٹس میں بٹا ہوا ہے. ایک تو وہ کھڑی بولی ویسٹرن یو پی میں ہے، سہارنپور، مراد آباد، آپ کے یہ دلی سے لگے ہوئے. تو دوسرا جو لکھنؤ سے شروع ہوتا ہے وہ اودھی ہے. پھر وہ آ کے الہ آباد میں پوربی ہو جاتا ہے، اور الہ آباد سے آگے بھوجپوری ہے. اس میں بنارس، گورکھپور، یہ آپ کے غازی پور، اعظم گڑھ، اور وہ پھر ویسٹرن بہار میں چھپرا، سارن، یہ سب علاقے جو ہیں یہ بھوجپوری ڈائلیکٹ. جس میں فیض صاحب کی ابھی ایک نظم کا ترجمہ ہوا ہے، وہ ہم بھی دیکھیں گے ہمہو دیکھب ہیں، یعنی فیض صاحب کا وہ ترجمہ ہوا ہے، اور کمال کا ترجمہ ہے بھائی بھوجپوری میں، کہ کیا جب یعنی تخت اڑائل جائی اور وہ محل گرائل جائل ہمہو دیکھب. تو کسی نے وہ اپنی گفتگو میں کہا بھی کہ فیض صاحب فراق سے بڑے شاعر نہیں ہیں لیکن فراق سے زیادہ پاپولر. اچھا، تو آپ نے وہاں کتنی جماعتیں پڑھی وہاں؟ نہیں جی، پڑھا تو نہیں ہم نے، اس لیے کہ ہم کوئی 6 سال کی عمر میں، 6 یا 7 سال کی عمر، ہمارے چچا جو تھے وہ ایئر فورس میں کمیشنڈ ہوئے. تو وہ ان کی پوسٹنگ ہوئی ناگپور سی پی میں. تو ہم لوگ ان کے ساتھ چلے گئے. تو اس کے بعد پھر ہم لوگ، ان کا ٹرانسفر ہوا بنگلور. تو وہاں ایک جگہ ہے وائٹ فیلڈ،
وہاں ہم رہتے تھے. وہ ایک کالونی تھی انگریزوں کی, بلکہ یوں سمجھ لیں کہ وہ ہل اسٹیشن تھا جس میں وہ روسا یا انگریز جو وہاں سیٹل ڈاؤن ہو گئے تھے. تو وہاں ایک مسز واکر تھیں, وہ جناب کچھ انگریز بچوں کو پڑھاتی تھیں, کچھ ہندوستانی, ان میں ہم بھی ایک تھے. تو اس زمانے میں انگریزی بولنا جو ہے وہ ایک اسٹیٹس سمبل تھا. تو ویسے آج کل بھی ہے. ہاں ہمارے یہاں آج کل بھی ہے, بالکل ہے. تو وہ ایک دفعہ ایک صاحب آئے. اچھا, وہاں ساؤتھ میں انگریزی جو ہے وہ دوسرے لفظوں میں دوسری زبان ہے, سیکنڈ لینگویج کے طور پہ یوز ہوتی. تو وہ ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ ویئر از یور انکل. تو اب مجھے نہیں معلوم تھا اس کا جواب. تو وہ پھر ہم کو سکھایا گیا کہ مائی انکل ہیز گون سم ویئر, آئی ڈونٹ نو. تو وہ اگر کوئی آتا تھا, پھر ایک کریپاز, یہ جو جنرل کریپا تھے نا, تو مطلب یہ کہ انہی کے خاندان کے تو نہیں ہوں گے, لیکن بہرحال وہ بھی رہتے. تو ان کی ایک بیٹی جاتی تھی پوسٹ آفس سے وہ خط کلیکٹ کرنے کے لیے, اور ہمارے دادا کا اخبار آتا تھا زمیندار, یہ لاہور سے. تو وہاں پوسٹ مین نہیں ہوتا تھا, وہ خود جا کے کلیکٹ کرنا پڑتا. تو ہم اس لڑکی کے ساتھ جاتے تھے, تو وہ انگلی پکڑا کے اور ہمیں وہ سکھاتی بھی تھیں. تو بلکہ ہم نے کہیں لکھا بھی ہے کہ انگریزی بولنا تو نہیں آیا لیکن ان خاتون سے بات کرنا آ گیا. تو وہ ہم لوگ جاتے تھے دونوں مل کے وہ کرنے کے لیے, اپنی ڈاک کلیکٹ. تو وہاں ایک اسکول تھا, وہ مسز واکر کوئی بیوہ تھیں کسی انگریز کی, انہوں نے وہ بچوں کو پڑھاتی تھی. تو وہاں جناب ہم پڑھتے. میں علی احمد خان صاحب آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ بھی جانتے ہیں ہمارے ساتھ جو ہمارے دوست آئے ہیں, تو میں ان کا تعارف بھی باقاعدہ کرواتا چلوں. احمد اجاز صاحب ہیں, دانشور ہیں, بی بی سی کے لیے لکھتے ہیں, اور ان کے ساتھ زاہد کاظمی صاحب ہیں. ان کے پاس پاکستان میں سب سے بڑا آٹو بائیوگرافیز کا کلیکشن ہے, اور بڑے صاحب علم اور صاحب حلم آدمی ہیں. اور پرانے واقع جی فاروق اعظم صاحب ہیں, یہ انڈیپینڈنٹ اور ڈوچے ویلے کے لیے لکھتے ہیں, اور قائد اعظم یونیورسٹی میں انگریزی پڑھاتے ہیں. حالانکہ ہمارا یہ خیال تھا کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں سب پڑھنے والوں کو انگریزی آتی ہے. بہرحال جی, وہ قائد اعظم یونیورسٹی کا تو ہم نے بڑا نام سنا تھا ایک زمانے میں, لیکن یہ ہے کہ اب وہ صورتحال نہیں رہی جو عموماً پہلے تھی. تو ان دوستوں میں سے اگر کوئی سوال کرنا چاہے گا تو ان کے لیے ہم نے ایک اور مائکروفون کا بندوبست کیا ہوا ہے. اچھا خان صاحب, ہم تھوڑا سا ذرا ترتیب وار چلیں گے, کوشش کریں گے, میں اپنی طرف سے کوشش کروں گا, آپ اپنا جاری رکھیں جیسے آپ کا دل چاہے بولنا, چونکہ یہ ہماری اس طرح کوئی پابند گفتگو نہیں ہے کہ ہم کسی خاص موضوع پہ, ایسے ایک گپ شپ کے انداز میں ایک آپ کے ساتھ. وہ آپ کی کتاب ہم نے پڑھی ہوئی ہے بھائی, وہ اس میں آپ نے جو انٹرویو کیے ہیں, لوگوں کے لتے لیے ہیں, تو وہ اس سے ڈر لگتا ہے. وہ اکثر جن دوستوں کو, جن احباب کو میں فون کرتا ہوں, ان کے ذہن میں وہی سوال ہوتے ہیں. حالانکہ یہ میرا یہ خیال ہے کہ کسی خاص ٹاپک پہ, کرنٹ افیئرس پہ یا مختلف موضوعات پہ تو ہم بڑی شخصیات سے گفتگو کرتے ہیں, لیکن ان سے اس طرح کیجول ایک ان کے دل کی باتیں, ذرا ان کا بچپن کیسا تھا, لڑکپن کیسا تھا, یا ایسی ایک غیر پابند گفتگو جس میں بہت سی باتیں کام کی بھی نکل آتی ہیں. تو ذرا میں سچی بات یہ ہے کہ جو میرے لیے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے نا آپ سے ڈسکس کرنا, وہ آپ کی کتاب اور ایسٹ پاکستان کے حوالے سے واقعات ہیں. لیکن ظاہر ہے اس دوسرا پہلو جو ہے وہ بی بی سی کا ہے. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ چونکہ یہ روز تو مواقع نہیں آئیں گے کہ ہم اسلام آباد سے کیمرے لے کے فرخ کے ساتھ آئیں اور یہاں ریکارڈنگ کریں ایبٹ آباد میں, اور آج ہم نے آپ کی یہ حویلی بھی دیکھی اور بڑا لطف لیا آپ کے کھانے کا.